اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دلی دعائیں اللہ تعالی ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اللہ رب العزت، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہمیں بخش دے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے، اپنے سے ملاقات نصیب فرمائے ہمیں، آمین ثم آمین۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہوں یہ بھی ہماری روزمرہ زندگی کا ٹاپک ہے، مہمان نوازی۔ مہمان آئے تو کیا کرنا چاہیے، مہمان جانا ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور مہمان نوازی کے آداب کیا ہیں، اس سب پر بات کروں گی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز۔ بنے رہیے گا، ساری ویڈیو سنیے گا، دیکھیے گا، ساری بات کو سنیے گا، غور کیجیے گا۔ مہمان نوازی اسلام کے آداب میں سے ہے، اس لیے ہر مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ہو بس اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ میزبان کے آداب کیا ہو سکتے ہیں، ایک میزبان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دعوت سے قبل کے آداب، یعنی جب ابھی ہم نے مہمانوں کو انوائٹ ہی کرنا ہے، دعوت دینے سے پہلے میزبان کو کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 ہے، جب کسی کی میزبانی کرنے کا موقع ملے تو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کرنی چاہیے اور اس سے اجر کی توقع رکھنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہی مہمان کی میزبانی کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے، متقی اور پرہیزگار کو مہمان بنایا جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف مومن آدمی کی صحبت اختیار کر اور تیرا کھانا بھی کوئی متقی کھائے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان کی روایت ہے یہ۔ تیسرے نمبر پر ہے، مہمان نوازی کے لیے صرف مالداروں کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے بلکہ فقراء کو بھی بلانا چاہیے، بخاری کی روایت ہے یہ۔ نمبر 4 پہ ہے، ایسے شخص کو دعوت نہیں دینی چاہیے جس کا شریک ہونا مشکل ہو، ایسی دعوت سے دکھ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ شریک نہ ہونے والا اذیت میں آئے گا تو مومن کو اذیت دینا حرام ہے، شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے بلانے والے کو دکھ ہوگا، اس لیے نہ بلانا بہتر ہے۔ یعنی جن لوگوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، جیسے اب میں یہاں کوئی فنکشن کر رہی ہوں اور آؤٹ آف کنٹری میں کسی کو دعوت نامہ بھیج دوں، بھی کل آ جاؤ، امپاسبل ہے یہ۔ یا کسی کے بچے کے ایگزام ہو رہے ہیں، یا کوئی افورڈ نہیں کر پا رہا، کوئی بہت دور ہے، اتنے زیادہ اخراجات آ جائیں گے اور ایک دن کا آنا ہوگا، تو ایسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے ہمیں دعوت دے کر۔ مہمان نوازی کا مقصد ایک دوسرے پر فخر جتلانا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دعوت میں آنے والے مہمانوں کی عزت کے لیے آداب، یعنی جب ہم کسی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں تو جو مہمان آتے ہیں ہم نے ان کو کس طرح سے وارم ویلکم کرنا ہے۔ عمدہ طریقے سے مہمان کا استقبال کرنا چاہیے۔ عمدہ طریقے سے مراد کشادہ پیشانی، کھلتے ہوئے چہرے اور مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرنا ہے، اسی سے دل ایک دوسرے کے لیے کھل جاتے ہیں۔ لوگوں کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح الجامع نے بھی اسے روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفود کا والہانہ استقبال کیا کرتے تھے، بخاری کی حدیث ہے۔ مہمان کی عزت کے لیے اسے مناسب جگہ بٹھانا ضروری ہے۔ کسی ایسی جگہ نہیں بٹھانا چاہیے جہاں سے بہت بدبو آئے، یا کھلی جگہ جہاں مسلسل لوگ گزر رہے ہوں، نہ ایسی جگہ جہاں بیٹھنے سے مہمان کا دم گھٹے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ مہمان کو گھر کے بہترین حصے، بہترین گوشے میں بٹھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مہمان کو ایسی جگہ دی جائے جہاں سے اسے پتہ چل جائے کہ مجھے حقیر سمجھا گیا ہے یا مجھے کمتر سمجھا گیا ہے۔ اول تو گھر میں کہیں سے بدبو آنی ہی نہیں چاہیے۔ صفائی نصف ایمان ہے تو ہمیں صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، نصف ایمان صفائی ہے اور باقی نصف ایمان میں کتنے زیادہ فرائض، احکامات، معاملات، اخلاقیات اور کیا کچھ آتا ہے، تو صفائی پر خاص توجہ دینی چاہیے، اور مہمان کو بالکل بھی ایسی جگہ پر نہیں بٹھانا چاہیے جہاں اسے اس قسم کے مسائل کا سامنا ہو۔ مہمان کی عزت کے لیے کھانے پینے میں اسے ترجیح دینی چاہیے، کھانا اور مشروبات وغیرہ پہلے اسے پیش کرنے چاہیے۔
مہمان نوازی کا تعلق ایمان کی خصلتوں سے ہے، اس لیے مسلمان کو اپنے مہمان کی عزت کے لیے خود اس سے پیچھے رکھنا چاہیے۔ کھانا مہمان کے پاس حاضر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو آداب رب العزت نے سکھائے ہیں ان میں سے اہم ادب ہے کہ کھانا مہمان کے قریب کیا جائے۔ الزاریات، اگر کھانا کسی الگ جگہ پر لگایا گیا ہے تو مہمان کو وہاں لے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، خود آ کر لے کر جائیں، خود جائیں ساتھ۔ اور ہر میزبان کو اپنی استطاعت کے مطابق مہمان کی خدمت کرنی چاہیے اور تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ الزاریات ہے یہ کہ آیت نمبر 26 ہے۔ مہمان نوازی میں تکلف کرنا مہمانوں کے استقبال میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ یعنی بہت زیادہ تصنع، بہت زیادہ بناوٹ، بہت زیادہ تکلف پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم انسان افورڈ کر سکتا ہے، سم ٹائم نہیں کر سکتا۔ یہ صرف افورڈنگ کا ایشو نہیں ہوتا، انتظامات کے بھی معاملات ہوتے ہیں، ٹائم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تصنع اور بناوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے ہمیں اسی پر چلنا چاہیے۔ گھر والوں کو مہمان کی خود خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کا تذکرہ سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 26-27 میں کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے، باب اکرام الضیف الخدمۃ ایاہ بنفسہ، مہمان کی سب سے عمدہ خدمت میزبان خود کر سکتا ہے۔ مہمان کو اس کا حق دینا چاہیے۔ مہمان نوازی 1 دن اور 1 رات ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دن 3 رات ضیافت ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ مہمان پر ٹھہرنے کی مدت کے سلسلے میں احسان کرنا چاہیے۔ مہمان کے سونے، کھانے پینے، نہانے کے لیے تیاری اور صفائی کا اہتمام کرنے میں حسن معاملہ کرنا چاہیے۔ میزبان کو کھانا جلد پیش کرنا چاہیے، اس میں مہمان کی عزت ہے کہ اسے جلد کھانا پیش کرنا چاہیے۔ مہمانوں کے فارغ ہونے سے پہلے کھانا نہیں اٹھانا چاہیے، فراغت سے پہلے کھانا اٹھانا مہمان کی عزت کے خلاف ہے۔ مہمان کو تھوڑا یا بہت زیادہ کھانا پیش نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا کھانا پیش کرنا بے مروتی ہے اور بہت زیادہ کھانا رکھنا تصنع ہے، اور دونوں باتیں ہی اسلام کے آداب کے خلاف ہیں۔ اسلام اعتدال کو پسند کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں اعتدال کا ہی خیال رکھا جائے۔ میزبان کے ساتھ دروازے تک رخصت کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں زیارت کرنے والے کی زیارت تب مکمل ہوتی ہے جب میزبان اسے دروازے تک چھوڑنے جائے اور سواری تک پہنچائے۔ یہ شرعاً مہمان کی عزت میں شامل ہے اور اسلاف کا طرز عمل ہے۔ میزبان کو اس وقت تک گھر کے اندرونی حصے میں واپس نہیں جانا چاہیے جب تک کہ مہمان کی سواری رخصت نہ ہو جائے، اس کے بعد دروازہ بند کرنا چاہیے۔ یہ مہمان کی عزت و احترام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مہمان بننے کے کیا آداب ہیں۔ جب ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے دعوت قبول کرنی چاہیے۔ جب کسی کو دعوت پر بلایا جائے تو اسے بغیر کسی عذر کے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور عذر ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے دین یا جسم یعنی صحت کا نقصان ہو۔ مسلم اور بخاری کی روایت ہے یہ۔ یعنی اگر جسم کو کوئی تکلیف ہے، یعنی صحت کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا دین میں کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ دین کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے، تو پھر دعوت سے انکار کیا جا سکتا ہے، ادروائز دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ دعوت قبول کرنے میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ فقیر کی دعوت قبول نہ کرنے میں تکبر آ جاتا ہے اور فقیر کا دل ٹوٹتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ایک دن مساکین کے پاس سے گزرے، وہ زمین پر پڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دعوت دی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، ہمارے ساتھ صبح کے کھانے میں شریک ہو جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دعوت قبول کی، سواری سے نیچے اترے، بیٹھ کر کھانا کھایا اور فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ دعوت قبول کرنے میں دور اور قریبی رشتہ دار کا فرق نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے آنے والے کی دعوت قبول کر کے دوسرے سے معذرت کر لینی چاہیے۔ کسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ ایسا اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس وقت کسی کام میں مصروف ہوں، یا ٹیلی فون پر ہی اجازت لے لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سچے مسلمان ہوتے ہوئے مہمان نوازی کے آداب
کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میزبان کو زیادہ دیر انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ مہمان کو نہ وقت سے پہلے پہنچ کر گھر والوں کو پریشان کرنا چاہیے، نہ تاخیر کر کے انتظار کروانا چاہیے، وقت پر پہنچنا چاہیے۔ میزبان کے گھر میں داخل ہونے کے بعد تواضع سے بیٹھنا چاہیے۔ مہمان کو گھر والے جہاں بیٹھائیں انہیں وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ اس جگہ کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں اٹھنا چاہیے۔ اگر کسی کے گیٹ پر پہنچ گئے تو بیل دینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ملتے ہوئے پہلے سلام کرنا چاہیے، اپنا تعارف کروانا چاہیے اگر پہلے سے نہ جانتے ہوں۔ اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے، آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، گھر کے حالات کے بارے میں تجسس نہیں کرنا چاہیے، بلا ضرورت گھر میں نہیں گھومنا چاہیے، زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے، گھر والوں کی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں چلنا چاہیے، بغیر اجازت واپس نہیں جانا چاہیے، روزے کی وجہ سے کھانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گھر والے کھلانے میں خوشی محسوس کریں تو نفلی روزہ افطار کر لینا چاہیے، ورنہ گھر والوں کے لیے بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ مسلم کی روایت ہے۔ مہمان کو کھانے پینے کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کھانے پینے کے آداب سکھائے ہیں ان کا تعلق صرف اپنے گھر کے اندر تک نہیں، ہر مقام سے ہے، اس لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ مہمان کو میزبان کے لیے بوجھ اور تنگی کا باعث نہیں بننا چاہیے، بخاری کی حدیث ہے۔ میزبان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ترمذی کی حدیث پاک ہے یہ۔ مہمان کو خوش ہو کر واپس جانا چاہیے۔ اسلام جو آداب مسلمانوں کو سکھاتا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ جس نے حسن سلوک کرنے کی کوشش کی ہو، چاہے اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو، اس سے خوش ہونا چاہیے۔ یہ خوش خلقی میں شامل ہے جس پر روزے اور قیام جیسا ثواب ملتا ہے۔ دلی دعاؤں کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں بھی دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ ہم جیسی آسانیاں چاہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے اسی طرح کی آسانیاں پیدا کریں، اسی طرح سے آسانیاں دیں، چاہے وہ مہمان بننے کی ہوں، چاہے وہ مہمان بنانے کی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔